بھئی تم نے اس سے نکاح کیا تھا اور نکاح کرنے کے بعد تم نے اسے چھوڑ دیا، طلاق دے دی، تو جو کچھ تم نے اسے عطا کیا ہے اب اسے واپس طلب نہ کرو اس سے۔ الا ان یخافا اللہ یقیم حدود اللہ، سوائے اس کے کہ وہ دونوں ڈرتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، تو اگر تم خوف محسوس کرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ پائیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر کہ عورت خود کو اس میں سے چھڑا لے، یعنی خلا کی اجازت اللہ نے عورت کو بھی دی ہے۔ مرد اگر طلاق دے سکتا ہے براہ راست، تو عورت بھی اگر اس رشتے سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خلا کا حق رکھا ہے۔ ہاں وہ خود سے اس کا فیصلہ نہیں کرے گی، اس لیے کہ عورت کو اللہ نے بنیادی طور پر جذباتی پیدا کیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص جذباتی کیفیت میں جب اس کی عقل ٹھکانے نہ ہو اور وہ طلاق دے دے تو یہ رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اس لیے کہہ دیا گیا کہ اگر عورت اس رشتے کو ختم کرانا چاہتی ہے تو خلا لے، اور خلا لینے کا طریقہ کیا ہو کہ وہ کسی ثالث کو بیچ میں لے آئے، وہ ثالث جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو، اور عورت اپنا مسئلہ اسے بتا دے اور وہ کوشش کرے کہ کسی طرح ان دونوں کے درمیان میں اصلاح ہو جائے، صلح ہو جائے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اس ثالث کے پاس اختیار حاصل ہے کہ وہ عورت کو خلا دے دے۔ اس پر بہرحال فقہی مسائل بہت سے ہیں، اور اس پر ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ عدالتی خلا کا پھر کیا مقام ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ عدالتی خلا جس میں شوہر کو علم نہ ہو اور اس کی بیوی کو اس سے جدا کر دیا جائے کسی عدالتی فیصلے کے نتیجے میں، یہ عدالتی خلا شریعت میں ہرگز معتبر نہیں ہے، ہرگز معتبر نہیں۔ شوہر کو کے علم میں لائے بغیر ان دونوں کے درمیان جدائی کا اعلان کر دیا جائے، تو اصل میں اختیار اللہ نے شوہر ہی کو دیا ہے۔